میری عمر 27 سال ہو گئی تھی۔ میرا نام صنم تھا، لیکن میری ماں میری شادی نہیں کروا رہی تھی۔ گھر میں ہم ماں بیٹی ہی رہتے تھے۔ میں نوکری کرتی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اگر تیری شادی کروا دی تو پھر اس گھر میں پیسے کہاں سے آئیں گے۔ پھر میں ان کو کہتی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی آپ کو پیسے بھیجتی رہوں گی، لیکن یہ بات امی نہیں مانتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد تو بدل جائے گی اور میں اسی گھر میں پڑی مر جاؤں گی اور تجھے خبر تک نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ خود غرض ہو کر شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں بھی ایک انسان تھی، ایک عورت تھی۔ میرے اندر بھی جذبات تھے اور مجھے اب وہ جذبات تنگ کرنے لگے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ تیرا باپ بھی چھوڑ کر چلا گیا، لیکن آج تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گیا ہے۔ کوئی بات نہیں ضرور تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور میری شکل بھی مناسب تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا باپ میری ماں کو کسی اور عورت کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ میری ماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا باپ اس دنیا سے گیا ہے، بس وہ کہتی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ زیادہ پیسے نہ دیتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھی تو میں گھر پر ہی تھی اور گھر میں کپڑے سی کر گرمیوں کی چھٹیوں کا جو میرا نقصان ہو رہا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح بہت زیادہ حسین نہیں تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری ماں محلے میں کسی عورت کے گھر گئی تھی اور مجھے بتا کر گئی تھی کہ چولہے پر دودھ رکھا ہے، اس کو دیکھ لینا، لیکن میں بھول ہی گئی تھی۔ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا کہ دودھ تو ابل رہا تھا۔ ہمارے گھر میں گیس نہیں تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے لکڑیاں جلا دیا کرتے تھے۔ جلدی جلدی دودھ کو اتارنے گئی، میرا ہاتھ جل گیا اور دودھ میرے پاؤں پر گر گیا۔ اتنے میں دستک ہوئی تھی۔ جس نے دستک دی تھی وہ میری چیخ سن کر اندر ہی بھاگ آیا اور میری مدد کرنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تو تھی۔ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کمرے میں لے کر آیا، ساتھ ہی میرے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالا، جس سے مجھے کافی سکون ملا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کوئی فقیر تھا، لیکن اس کو فقیر کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے نین نقش بہت اچھے تھے، اس کی جسامت بھی بہت اچھی تھی، بس تھوڑا کالا اور گند میلا لگ رہا تھا۔ اس نے بھی مدد کی۔ میں نے اس سے اچانک سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا، تمہاری جرت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو یہاں پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ آپ کے چیخنے کی آواز سنی تو مدد کو چلا آیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ میں شاید زیادہ ہی بول گئی تھی، لیکن اس نے میری مدد کی تھی۔ اگر وہ مجھے وقت پر اٹھانے نہیں آتا تو میں وہیں پر ہی رہ جاتی، کیونکہ میرے پاؤں جلا تھا اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، بس میں غصے میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم یہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کو لاتی ہوں۔ میں نے شاپر میں 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن ڈبے میں ڈال کر شاپر میں ڈال دیا اور اسے پکڑا دیا۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دیں اور کہا کہ آج تک مجھ سے اتنی رحم دلی سے کوئی بھی پیش نہیں آیا، آپ کی بہت مہربانی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو میرا اتنا خیال کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں اسے مصیبت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ آپ کے پاؤں خوبصورت ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کا پاؤں جل گیا ہے۔ آج تک کسی نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں میری تعریف کر دی۔ مجھے اس کی تعریف بہت اچھی لگی۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا فقیر بھیک مانگتا ہے جو کہ کبھی کبھار ایک مرہم بھی بیچتا ہے۔ میں آپ کے لیے آؤں گا، اگر اسے جلے ہوئے زخم پر لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کل تم اسی وقت آنا، کیونکہ اس وقت امی گھر پر نہیں ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں برا بھلا کہیں گی اور مجھے بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا نام احمد ہے۔ میں نے بھی اپنا نام بتایا۔
اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کسی بھی مصیبت کا باعث نہیں بنوں گا۔ اگلے دن وہ اسی وقت پر آیا اور میرے لیے مرہم لے کر آیا۔ اس نے کہا میں خود آپ کے زخموں پر مرہم لگا دیتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے اس شخص سے بہت ہی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرا کتنا خیال کر رہا تھا۔ وہ ایک فقیر تھا، لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ کچھ لوگ اسے پیسے نہ دیتے ہوں گے۔ فقیروں کا تو انسانیت پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، ان کو لوگ کتوں کی طرح انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص میرے لیے دوبارہ آیا اور دوائی لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے قدموں پر یہ دوائی لگا رہا تھا۔ اسی طرح ہم لوگ روز ملنے لگے۔ وہ آ جاتا، میں اس کے لیے پہلے سے ہی کھانا نکال کے رکھ دیتی اور اسے کھانا کھلاتی تھی۔ اگر کبھی اپنے لیے کچھ اچھا بناتی تو بھی اسے پکڑوا دیتی۔ لیکن اگر میری امی گھر نہ ہوتی، کسی کے گھر گئی ہوتی تو میں اسے گھر میں ہی بلا لیتی اور ہم خوب ساری باتیں کرتے اور کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے۔ میں نے اسے اپنے باپ کے کچھ پرانے کپڑے بھی دیے۔ میں نے کہا کہ نئے کپڑے پہنا کرو اور صاف ستھرے رہا کرو۔ اس نے کہا کہ اگر میں صاف ستھرا ہوں گا تو مجھے بھیک کون دے گا؟ میں اس کی باتوں پر بہت ہنستی تھی۔ ہماری دوستی ہو گئی اور یہ دوستی ایک دن محبت میں بدل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تم تو اچھی خاصی سمجھدار لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ اگلے سال 30 سال کی ہو جاؤں گی، لیکن جانے کیوں میری ماں میری شادی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے مرد بے وفا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسی لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اور میری ماں کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ جہیز کا ایک تنکا بھی ابھی تک نہیں بنا ہے، تو بنا جہیز کے شادی کس طرح ہوگی؟ تم ہی تو سوچو، آج کل تو لوگ اتنے بڑے ہیں کہ بنا جہیز کے لڑکی نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جہیز سے مطلب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ کہنے لگا ایک ایسا شخص تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا لیکن تم تو فقیر ہو، تم سے شادی کرنے کو میری ماں کبھی نہیں مانے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر محبت کرتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو، تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری خاموشی کو انکار سمجھ کر یہاں سے جا رہا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن رات کو اس کے بارے میں سوچتی رہی، اس کو یاد کرتی رہی۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ تو میری شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کہ میں نے تیری شادی کوئی نہیں کرنی، تو آرام سے گھر میں ہی بیٹھ اپنی نوکری پر دھیان دے۔ اتنی محنت کر کے خود کو ذلیل کر کے تجھے پڑھایا لکھایا، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اور لے جائے، اور ویسے بھی مردوں کا کیا بھروسہ ہے، یہ کسی پر بھی مہربان نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کہ تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا؟ کیا تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی ایسا ہی کہتی ہے کہ وہ بے وفا ہیں اور بالکل بھی اچھے نہیں ہیں؟ تو کہنے لگی ہاں، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن سب کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی قسمت ان کی ماں پر ہی جاتی ہے۔ تیری ماں بھی تو بد قسمت تھی نا، تو بھی ایسے ہی ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں سوچنا بند کر دے اور اپنا منہ بند کر۔ تیری شادی کبھی نہیں کرنی، میرے جیتے جی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دعا کر ماں مر جائے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہو، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں جب بھی اپنی ماں سے اس طرح کی بات کرتی تھی تو وہ مجھے آگے سے کوئی ایسا جواب دیتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں تو میری شادی نہیں کروائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کے مرنے کے بعد شادی کر لوں۔ 2 دن تک احمد نہیں آیا تو میں بہت پریشان رہی۔ جانے کیوں مجھے اس کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا کم سے کم اپنی بات کا پکا تو تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ سوچنے لگی کہ کیا کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا؟ کیا کبھی کوئی امیر انسان جو اچھی نوکری کرتا اور اس کا بڑا گھر ہو، کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ بھلا اسی فقیر کے ذریعے ہی مجھے محبت ملنی ہو؟ مجھے تو محبت ہی چاہیے تھی نا۔ 2 دن بعد مجھے احمد دور سے نظر آیا۔ وہ میرے گھر نہیں آ رہا تھا، بلکہ سڑک پار کہیں اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر بھاگ اٹھی اور جا کر اسے روکا۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آیا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو تو مجھ سے دور رہنا چاہیے، اور آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہیں،
آپ کا مجھ سے ویسے بھی کوئی رابطہ اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ تم تو غصہ ہی ہو گئے ہو، کیا تم مجھے سوچنے کی مہلت بھی نہیں دے سکتے تھے؟ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کروں گی تم سے شادی، پر تم کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میری مدد کرو گی، مجھے بہت خوش رکھو گے، ہمیشہ مجھ سے ہی محبت کرو گے، کبھی بدل تو نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا، میں آپ سے ایک ایسے ہی محبت کروں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس فقیر کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب وہ فقیر میرا شوہر تھا، وہ روز ہمارے گھر مانگنے کے لیے آتا۔ میں چپکے سے کھانا، جو بھی چیز خود کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کو دے دیتی، کبھی اس کو کپڑے دیتی تو کبھی کوئی اور چیز۔ میں اسے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں پیسے کماؤں گی، تم پیسے مجھ سے لے جایا کرنا، اور کوئی کاروبار شروع کریں گے، اپنا گھر بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن ایک دوسرے کے لیے پر جلتے بھی رہے تھے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتے تھے، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ایک دن احمد گھر آیا تو اس نے اپنے تھیلے میں مجھے کچھ نکال کر دیا، جس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ 1000 روپے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے تم کہاں سے لائے؟ اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں پیسے دیا کروں گا۔ ابھی مجھ سے مت پوچھ کہاں سے لایا ہوں، لیکن میں روز اسی طرح پیسے لایا کروں گا۔ تمہیں پیسوں کو سنبھال کر رکھنا اور اپنا جہیز بنانا، کیونکہ وہ جہیز کل کو ہمارے ہی کام آئے گا۔ جو بھی چیز تم نے بنانی ہو تم بناؤ، فریج، ٹی وی، بیڈ، فرنیچر کا سامان سب کچھ بنا کر پہلے سے ہی رکھو، اور اگر پیسے بچ جائیں تو ان کو اپنے پاس محفوظ رکھتی رہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے؟ تو کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں، اب اس سے برا اور کیا کام ہوگا، فکر نہیں کرو، کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ وہ میرے لیے روز 1.5 سارے پیسے لایا کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ماں نے اسے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، روز اسی گھر میں بھیک مانگنے آ جاتے ہو، تمہیں کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں، کہ ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ معاف کرو۔ ان دنوں میری خالہ بھی ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اور میں ان لوگوں کے سامنے کچھ نہ بول سکتی تھی۔ احمد بھی وہاں سے چپ چاپ چلا گیا، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ میں ان لوگوں کو کیسے بتاتی کہ جس کو فقیر سمجھ رہی ہے وہ میرا شوہر ہے۔ میرا شوہر وہاں سے گیا تھا کہ میری خالہ نے ایک ایسی بات کر دی کہ جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری خالہ کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا ہے، لگتا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کہ تم کیا کرو گی؟ ذرا بتاؤ تو تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ دونوں بہنیں ہنسی مذاق میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ میری خالہ نے کہہ دیا اس کی شادی میرے بڑے بیٹے سے کروا دو۔ میری ماں کے ہاتھ سے سبزی والی ٹوکری گر گئی۔ میری ماں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اور جوان بھانجی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بیچتے ہوئے؟ وہ بیٹا جس نے خود اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور ابھی تک اس کے بچوں کا خرچہ دے رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری بیٹی میں کیا خاص ہے؟ شکل صورت تو کوئی اچھی ہے نہیں، خالی تعلیم نہیں ہے نا، BA کی ڈگری ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کتنا کما لیتی ہے مہینے کا؟ 10 سے 15 ہزار تو میرا بیٹا کماتا ہے۔ اتنا اچھا رشتہ بتا رہی ہوں، اپنی خالہ کے گھر جائیں گی، اپنے کزن سے اس کی شادی ہوگی، اور پہلی تو اس کی بیوی بد کردار تھی، اس قدر کی تمیز کہ اس کو طلاق نہ دیتا تو اور کیا کرتا، لیکن یہ تو میرے گھر کی بچی ہے نا، سمجھو کہ ایک گھر سے نکلے گی دوسرے گھر میں چلی جائے گی، سسرال والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اس کا اپنا گھر ہے۔ میری ماں ویسے تو اچانک سے بہت حیران ہو گئی تھی، وہ بہت غصے میں بھی آ گئی تھی، لیکن پھر میری خالہ نے ایسی بات کر دی کہ میری ماں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میری خالہ نے کہا کہ چھوڑ اس گھر کو، تم کرائے کا گھر ہے، 2 لوگوں کے لیے تم کرایہ دیتی ہو، تم بھی میرے ساتھ چلنا، میرا بھی تو شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، دونوں مل کے بیٹھیں گے، بہنیں باتیں کریں گے، کیا مسئلہ ہے اس بچی میں، اپنی بچی سے دور بھی نہیں رہنا پڑے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ میرے گھر میں چھت پر ایک کمرہ خالی ہے، اس کمرے میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دوں گی، اور جہیز کی کیا ضرورت ہے، اس گھر میں جو بھی سامان ہے وہ سارا سامان اٹھا کر ادھر آ جاؤ،
میری خالہ تو جیسے کوئی جادوگرنی تھی۔ اس نے میری ماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میری ماں کو بھی اکیلے نہ رہنا پڑے اور ان کو جہیز بھی نہیں بنانا پڑے گا اور شادی بھی آرام سے ہو جائے گی۔ میری ماں سوچ میں پڑ گئی تھی اور مسکرائی بھی تھی۔ خالہ سمجھ گئی تھی کہ تیر نشانے پر لگا ہے اور اب کہ ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ناکارہ اور بد دماغ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھی اور یہ ہونے والا تھا، لیکن میں لوگوں کو کیا بتاتی کہ میں تو پہلے ہی نکاح کر چکی ہوں اور نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ میری خالہ کے گھر سے چلی گئی تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پہل تو شادی کے لیے شور ڈال کر بیٹھی تھی، میری شادی کروا دو، اب جب اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے جس میں سب کچھ ہماری پسند سے ہے، جہیز بھی نہ دینا پڑے گا، تو پھر تو کہہ رہی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا کہ میں نے بالکل شادی نہیں کرنی، میں نہیں کروں گی شادی، آپ چاہے مجھے جان سے مار دے لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور میرے الفاظ پر غور کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی سے تیرا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی بول دیا ہوگا، بس مجھ کو شادی نہیں کرنی۔ میں احمد کو یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرے، کسی دن صاف ستھرا ہو کے ہمارے گھر آئے اور میں اپنی ماں سے جھوٹ بول دوں گی کہ وہ حقیقت میں فقیر نہیں ہے، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن وہ میرے گھر آئے اور آ کر میرا رشتہ مانگ لے۔ لیکن احمد کو آج 7واں دن تھا کہ وہ میرے گھر آیا ہی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہ مجھے دھوکہ دے کر چلا تو نہیں گیا تھا، لیکن یہ کیسا دھوکہ تھا کہ وہ اپنے پیسے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا یا وہ پھنس گیا تھا۔ میرا دل برے خیالات تشکیل دے رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، میری ماں بھی گھر میں نہیں تھی کہ احمد آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا 7 دن سے میری جان نکل گئی تھی، تم پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، تمہیں بعد میں آرام سے بتاؤں گا۔ احمد کو دیکھتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر کھینچ لیا، کیونکہ میری امی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ میری ضروری بات کو بالکل بھی نہیں سمجھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ ہاں مجھے بھی تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، وہ ضرور وہاں سے پیسے نکالنے لگا تھا، لیکن مجھے آج پیسوں سے زیادہ ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے میری بات سنو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ پیسے تو اپنے پاس ہی رکھو، لیکن کچھ برا ہو گیا ہے اور اب ہمیں یہ سارا واقعہ سب کو بتانا ہوگا۔ وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی چیز نکالی جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اسے ایک ہی لفظ کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ اس نے تھیلے میں سے ایک تصویر نکالی اور کہا تھا کہ یہ میرے بابا ہیں، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے ہی باپ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا بھائی تھا اور میں اس سے نکاح کر بیٹھی تھی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اور اس کا ایک ہی حل ہو سکتا تھا کہ مجھے طلاق دے دے۔ جب میں نے طلاق کا کہا تو حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ پھر میں نے اسے چلا چلا کر کہا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ احمد نے یہ تک کہہ دیا کہ نہیں، یہ میرا باپ ہے اور میں اسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا کہ پہلے میرا بھی باپ ہے اور میں بھی اس کی اولاد ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، وجود کانپنے لگا تھا۔ احمد کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے۔ میں بری طرح رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے، مجھے میرے باپ کے پاس لے گیا۔ جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے گلے لگنے چاہا، تو میرے باپ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے فوراً لے جاؤ۔ احمد فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ فقیر ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ جاسوس تھا اور وہ ایک بہت اچھے گھر میں رہتا تھا۔ جب آپ کو دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تم اور میری بیٹی؟ یہ تم کو کس نے کہہ دیا؟ یہ میری بیٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں،
آپ مجھے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہاں بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ہم ایک گندے سے گھر میں مشکل سے اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا کوئی احساس نہیں ہے۔ پھر میرے باپ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین کیا، میرے سر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ میرے باپ نے کہا کہ تمہاری ماں میری منگیتر تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شادی سے پہلے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ وہ امید سے ہے اور اس کی گود میں کسی اور کا بچہ ہے۔ اس نے کسی اور سے چکر چلایا تھا اور مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں نے کبھی اسے شادی ہی نہیں کی تھی، بلکہ اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے راستے چلی جائے اور میں اپنے راستے۔ میں نے اس کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تم اس کی بیٹی ضرور ہو، لیکن میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ گیا اور یہاں پر شادی کر لی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ یہ ایک جاسوس ہے اور اس علاقے میں ہمیں کسی کی مخبری کا پتہ چلا تھا، اسی لیے یہاں پر فقیر بن کے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس سے شادی کر بیٹھا ہے۔ اگر وہ لڑکی تم ہو تو میں کبھی بھی تمہیں بہو تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ جیسی ماں ویسی بیٹی، تم بھی ایسا ہی کرو گی۔ میں تو ابھی تک صدمے سے دو چار تھی کہ میرا شوہر بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے باپ نے کہا کہ جو لڑکی ایک فقیر سے شادی کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، گھر آئے فقیر سے اس نے شادی کر لی تو کل کو کیا کرے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ اس معاملے کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں اور میں دوسری طرح سے۔ اس لڑکی نے ایک فقیر سے شادی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دولت اور شہرت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے محبت تھی مجھ سے۔ اگر آپ اس کو بہو تسلیم نہیں کریں گے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہونے لگی، جبکہ میں تو اپنے ہی دکھ میں بیٹھی تھی۔ واپس گھر آ گئی۔ مجھے احمد نے کہا تھا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا اور ہم تمہیں طریقے سے رخصت کر کے لے جائیں گے۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میری پیٹھ پیچھے یہ سب کیا کیا تھا؟ میں نے اپنی ماں کو حقیقت بتائی کہ آپ نے بھی تو یہی سب کیا تھا۔ میری ماں نے سر جھکا لیا تو ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کہ تیرا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اب تو مجھے یہ بتا دے کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تیری طرح کوئی غلط کام نہیں کیا، نکاح کیا ہے اور وہ بھی اسی شخص سے جس سے محبت کرتی ہوں، اب تجھے مجھے رخصت کرنا ہی ہوگا۔ میری ماں خاموش ہو گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تھی اور اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی تھی جہاں ان کا سانپ کا عشق رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہاں پر احمد نے میری بہت بڑی مشکل دور کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم الگ رہیں گے کیونکہ میرے 2 بھائی اور بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی تانے سنتے گزر جائے اور تمہاری ماں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ احمد نے مجھے اور میری ماں کو ایک الگ گھر میں رکھا اور ہم لوگ یہاں پر خوشی خوشی رہتے ہیں۔ دنیا کی ہر سہولت ہمارے پاس ہے، لیکن احمد آج بھی مجھ پر اس بات کے لیے رشک کرتا ہے کہ تم نے بنا کچھ دیکھے مجھ سے شادی کر لی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہی میرا فخر ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔